السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے عزیز دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو میں آپ سب کے سامنے ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے ابلیس، یعنی کہ شیطان کی حقیقت، مطلب کہ ابلیس کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعد بن منصور رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا، جو کہ ابھی بچہ تھا۔ ابلیس مطلب کہ جو شیطان تھا وہ بھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ چنانچہ کہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام، یعنی کہ شیطان کا نام عزرائیل تھا۔ سورۃ الکہف آیات نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، مطلب کہ خون کی طرح اس کے جسم میں اس قدر اندر چلا جاتا ہے۔ بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں، اللہ پاک نے شیطان کو اتنی قوت نہیں دی کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف لے آنا، اور یہی بندوں کا امتحان ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جاتے ہیں یا اس ابلیس کی بات مان کے اس ابلیس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یاد رہے، ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور ایک ہی حقیقت کے دو ایسے نام ہیں۔ ابلیس مطلب شیطان اور ابلیس دونوں ہی ایک ایسی صفت کے حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورگلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ کو تو مانتا تھا، مگر جسے اللہ منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جسے اللہ منوانا چاہے اور اسے نہ مانے، اللہ کے ہاں اس کی عبادت کی کوئی وقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کیونکہ اللہ پاک جو چیز بنوانا چاہتا ہے اگر ہم وہ چیز نہ مانیں تو ہم جتنے مرضی سجدے کر لیں، جتنا مرضی تو کر لیں، ہم اس حقیقت کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ جو میرے خدا نے ایک مرتبہ لکھ دیا، جو میرے رب نے ایک مرتبہ کہہ دیا، وہ حقیقت ہے، ہم اس کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کو جھٹلائیں گے، اس سے پیچھے بھاگیں گے تو ہم شیطان کے دوست ہیں، ہم پھر اپنے رب کی طرف نہیں جا رہے، ہم شیطان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو دوستو، شیطان کو چھوڑو، اپنے رب کی طرف پہنچو۔ کل کو آپ نے شیطان کے پاس نہیں جانا، روز محشر آپ نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، کیا ساتھ لے کے آئے ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اللہ پاک کی عبادت کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنا کے شیطان کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ تو دوستو، شیطان کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے راستے میں چلو۔ 1,00,000 کیا جتنی مرضی غلطیاں آپ نے اب تک کر لی ہیں، جو بھی ہے، سچے دل سے ایک مرتبہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ پاک سب کچھ معاف کر دے گا۔
وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہی سات زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی نے زندگی دی ہے، وہی ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کے شرمندگی نہ ہو، اور اللہ پاک ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، شیطان سے دور بھاگنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔